السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہو کو سسرال میں عزت ملے گی، بہو کو سسرال میں قدر ملے گی، بہو کو سسرال میں محبت ملے گی، بہو کو سسرال میں جو وہ چاہتی ہے وہ ملے گا انشاءاللہ بفضل خدا، اس عمل کی برکت سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین آپ سب کو آسانیاں پیدا فرمائے۔ آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں کے فضل و کرم کے دروازے کھول دے۔ اس مبارک ماہ پاک میں، شعبان المعظم کے ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کی دلی مرادوں کو پورا فرمائے۔ اچھا، بات یہ ہے کہ اکثر دیکھا جاتا ہے، جو وہی بات ہوتی ہے کرنی پڑتی ہے کہ بہو اپنا میکہ چھوڑ کر اپنے سسرال میں جب آ جاتی ہے تو اس کو کچھ عرصہ، کچھ دنوں کے بعد، چند دنوں کے بعد جو ہے وہ بات پر تانے دیے جاتے ہیں۔ کبھی تو کہا جاتا ہے کہ اس کو کھانا نہیں بنانا آتا، اس کو سالن نہیں بنانا آتا، اس کو روٹی نہیں بنانی آتی، اس کو جھاڑو پوچھا لگانا نہیں آتا، اس کو بات کرنے کا ڈھنگ ہی نہیں ہے۔ ہر بات پر نندے ہیں، ساس ہے، دیور ہے، جیٹھ ہے، جٹھانی ہے، دیورانی ہے، تانوں کی جو ہے وہ بارش کر دیتے ہیں۔ ساس ہے تو وہ بھی جو ہے وہ اپنے غصے نکالتی ہے، اپنے بدلے لیتی ہے جو اس کی ساس نے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ تو میں گزارش کروں گا ایسی ماؤں سے، ایسی بہنوں سے کہ خدا را بہو بھی جو ہے نا، وہ ساس بھی کبھی بہو تھی، ساس بھی کبھی بہو تھی، وہ بدلہ آپ نہ لیا کریں۔ آپ نے بھی اپنی بیٹیوں کو کہیں بھیجنا ہے۔ آپ کسی کے جو جگر کا ٹکڑا لے کر آتے ہیں تو اس کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کے جگر کا ٹکڑا بھی تو کسی کے گھر جانا ہے، تو خدا نہ خواستہ آپ کے اس جگر کے ٹکڑے کے ساتھ ایسا سلوک ہوا تو آپ کے کیا کریں گے، کیا جواب دیں گے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، اور اس ماں باپ کے سامنے آپ روز حشر کیا جواب دیں گے؟ تو ان چیزوں کو آپ نے غور سے سمجھنا ہے، دیکھنا ہے۔ تو میں عمل کی طرف آتا ہوں، اور عمل کے آنے سے پہلے میں گزارش کروں گا کہ چینل کو دیکھنے والے، سننے والے نئے احباب جو ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے آل والے بٹن کو دبا دیں، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے اور آپ وقت باخبر ہو سکے۔ تو جو بہو اس وجہ سے پریشان ہے کہ میرے ساتھ میرے سسرال والے اچھا سلوک نہیں کر رہے، سسر ہے تانے دیتا ہے، ساس ہے بے شمار تانے دیتی ہے، نندے ہیں بے شمار تانے دیتی ہیں، بات پر جھگڑا ہو جاتا ہے، اور وہ آپ کے شوہر کو بھڑکا دیتے ہیں، گرم کر دیتے ہیں کہ جب ہی وہ گھر داخل ہوا ہے، آتے ہی اس نے ڈنڈا پکڑ لیا اور بیوی کے سامنے جو ہے نا وہ کھڑا ہو گیا۔ تو ایسے جو ہے میں اس کو گزارش کروں گا، اس شوہر کو بھی اور اس بیوی کو بھی، میری ان باتوں پہ غور کیجیے گا۔ آپ نے کرنا ایسا ہے کہ جب آپ کے سامنے یہ ویڈیو آئے، آپ نے اس وقت سے نماز کی پابندی کر لینی ہے۔ جو مظلوم ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے، تو ان کو چاہیے وہ قدر، وہ مقام ملے گا جو آپ کے دل میں ہے، تو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ نماز پڑھنا شروع کر دینی ہے۔ ٹھیک ہے، نماز کے بعد آپ نے بعد از نماز عشاء 2 رکعت نماز نفل قضائے حاجت پڑھ لینے ہیں۔ اس کا ثواب نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دینا ہے، اور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی عرض کرنی ہے، اللہ کی بارگاہ میں بھی عرض کرنی ہے، اللہ کے اپنی رحمت، اپنی نظر کرم، اپنی نظر رحمت جو میری طرف پھیر دے، اور جو میں عمل کر رہی ہوں اس میں مجھے کامیابی دے، اور میرے دلی مقاصد جو ہیں وہ پورے فرما دے۔ تو آپ نے اس کے بعد 21 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اگر نماز والا پڑھ لیں تو ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی درود پاک آپ کو آتا ہے تو 21 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اور یہ وظیفہ جو آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے، اس وظیفے کو آپ نے 1100 مرتبہ پڑھنا ہے، 1100 مرتبہ۔ اس کے بعد پھر آپ نے 21 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اب آپ نے ایسا کرنا ہے کہ اپنے پاس آپ نے پانی رکھا ہوگا پہلے سے، یا چینی رکھی ہوگی پہلے سے، تو اس کے اوپر آپ نے دم کر دینا ہے۔ اگر تو آپ ان گھر والوں کو کھلا سکتی ہیں تو کھلا دیں، پانی پلا سکتی ہیں تو پلا دیں، اگر نہیں کھلا سکتی یا نہیں پلا سکتی تو خود پی لیا کریں، وہ چینی خود کھا لیا کریں۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ آپ نے 1000 مرتبہ اس پاک اسم کو پڑھنا ہے۔ اسم کیا ہے؟ آپ نے یہ پڑھنا ہے، یا معزو، یا معزو، میم عین زا، یا معزو، یا معزو، آپ نے یہ پڑھنا ہے 1100 مرتبہ۔ تو اس کے بعد آپ نے دم کیا، اللہ کی بارگاہ میں بعد میں دعا کرنا ہے، عمل بتانا میرا کام ہے، کامیابی مالک کائنات آپ کو عطا کرے گا۔
تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا ہے، ویڈیو کو آپ نے شیئر بھی کرنا ہے، لائک بھی کرنا ہے، تاکہ آپ جیسی جو بیچاری ہیں ان کو بھی اس کا فائدہ ہو سکے، صدقہ جاریہ کے طور پہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔